پرویز مشرف وہاں چلے گئے جہاں ہم سب کو جانا ہے، وہ منزل جسے کوچے نکارا بجنے اور لاد چلنے سے پہلے ہر بنجارا بھلائے رکھتا ہے۔ بے جان بدن کاٹ کے کسی بوسیدہ تختے پر میلی سی چادر میں ہو یا قومی پرچم سے آراستہ آبنوسی تابوت کے اندر خوشبوؤں میں بسے کفن میں لپٹا ہو، دونوں منو مٹی تلے دفن ہو جاتے ہیں۔ آگے کا سفر بڑا کٹھن ہوتا ہے، دنیا کے سب ٹھاٹ باٹ یہیں رہ جاتے ہیں، نامہ اعمال کے نیک و بد کی نشاندہی کرنے والے فرشتوں کے لیے کوئی پی سی او جاری نہیں کیا جا سکتا، مرضی کے فیصلوں کے لیے کوئی ارشاد حسن خان تراشا جا سکتا ہے، نہ عبد الحمید ڈوگر۔ قدرت کے دائمی اور لازوال آئین کو کاغذ کا حقیر پرزہ قرار دے کر ہوا میں اڑایا نہیں جا سکتا۔ لک و دک صحرا کے اس نامہرباں سفر میں نہ سر پر کوئی سائبان ہوتا ہے، نہ سایہ ابر رواں، مرعوب کرنے کے لیے نہ کندھے پہ سنہری پھول ہوتے ہیں، نہ چھاتی پہ رنگا رنگ تمغوں کی قطاریں، نہ سر پر کلائے تفاخر، نہ بغل میں چھڑی، نت نئے پینترے سکھانے والا بازیگر، نہ آئین و قانون کو مسخ کرنے والا جدہ کا جادوگر، نہ اللہ کی عدالت سے چھپنے کے لیے کوئی عالی مرتبت شفا خانہ، نہ کوئی فارم ہاؤس، نہ کسی کو مکے دکھائے جا سکتے ہیں، نہ کسی کو بارود سے اڑایا جا سکتا ہے۔ وہاں کی لغت میں صرف دو الفاظ ہیں، جزا یا سزا، اور ان دونوں کا انحصار بیاض عمل پر ہے۔ عہد مشرف کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ کار لا حاصل ہے۔ اس نے ایک ایسے گناہ عظیم کا ارتکاب کیا، کوئی بھی کارنامہ جس کا کفارہ نہیں بن سکتا۔ اس نے اپنے اللہ سے باندھا گیا عہد توڑا، اپنے حلف سے غداری کی، اس آئین کو پامال کیا جس کی پاسداری کی قسم کھائی تھی، دفاع وطن کے لیے دی گئی بندوق کے زور پر منتخب وزیر اعظم کو معزول کر کے حوالہ زنداں کیا جس نے اسے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے برطرف کیا تھا۔ اول و آخر یہی مشرف کا گناہ کبیرہ تھا۔ آئین، پارلیمان، جمہوریت، سیاستدانوں، عدالتوں اور ججوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اور کامل 9 برس تک ہوتا رہا، وہ سب اسی گناہ کبیرہ کے ذیلی مکروہات تھے۔ مشرف کا عہد ایسے مکروہات، منکرات اور لغویات سے بھرا پڑا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کا پرفریب جبہ عیاری پہنے وہ اپنی ذات کے گرد جھومر ڈالتا، اپنے بت کی پرستش کرتا رہا۔ وہ جب بھی کسی سرکاری دستاویز پر دستخط ثبت کرتا تو نیچے اس کے سارے عہدے اہتمام سے لکھے جاتے: جنرل چیف آف آرمی اسٹاف، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی، چیف ایگزیکٹو، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بے مہار اقتدار کی خواہش بیمار نے اسے کبھی چین نہ لینے دیا، اس کے حرص و ہوس کا ظرف کبھی بھرنے نہ پایا۔ سب سے پہلے پاکستان کے فریب کار لبادے تلے یہ سب کچھ کرتے ہوئے کبھی اس کے ضمیر نے جھرجھری لی، نہ ماتھے پر عرق ندامت کا کوئی قطرہ جھلملایا، نہ رسوائی اور جگ ہسائی کے احساس نے کروٹ لی۔ وردی اتر جانے اور آبنوسی چھڑی جنرل اشفاق پرویز کیانی کے سپرد ہو جانے کے باوجود کوئی اس کا بال تک بیکا نہ کر سکا۔ خصوصی عدالت کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے جانے کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑے۔ ضمانت منسوخ ہوئی تو ایکڑوں میں پھیلا اس کا پرتعیش فارم ہاؤس اس کی جیل قرار پایا۔ عدالت سے گریز نہ گریز ہو گیا تو سائرن بجاتی گاڑیوں کے جلو میں راول پنڈی کے آرمی ہسپتال پہنچ گیا، جو کسی سول اتھارٹی کی دسترس میں نہ تھا۔ اپنی بیماریاں، اپنے ڈاکٹرز، اپنی لیبارٹریز، اپنے نسخے، اپنے ٹیسٹس، اپنی رپورٹیں، اپنے اعلامیے، نصف درجن مقدمے چلتے رہے۔ کسی عدالت کا
کوئی پروانہ اس کے کسی قلعے کی کسی دیوار کے اس طرف جھانک نہ سکا۔ یہ نواز شریف نامی شخص کا حوصلہ تھا کہ کرسی کے تقاضوں اور سود و ضیاع کے کھاتوں سے بے نیاز ہو کر پہلی بار آئین کی شکچھیں کو حرکت میں لایا۔ اپنے اور پرائے سمجھاتے رہے کہ ضیاءکاری اور سود فراموشی کی اس راہ پر خطر پہ مت جاؤ۔ وہ ڈٹا رہا، یہاں تک کہ وزیر اعظم کے گرد شکنجہ کس لیا گیا اور مشرف کی راہیں کشادہ کر دی گئیں۔ اسے موت کی سزا سنائی گئی تو وہ ملکی سرحدوں سے دور اپنے عافیت قدوں تک پہنچ چکا تھا۔ سزائے بھگتنے کے لیے وزیر اعظم پیچھے رہ گیا، سو آج تک بھگت رہا ہے۔ سیاست دانوں کی چھوٹی چھوٹی بکچیوں اور جیبوں تک کو ادھیڑ ڈالنے، چہروں پر کالک تھوپنے اور جیلوں میں ٹھونسنے والے اس نظام قانون و انصاف کے کل پرزوں میں سے کسی کو یارا نہ تھا کہ وہ مشرف کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ انصار عباسی نے پچھلے دنوں پھر اس کے کھاتوں کی تفصیل بیان کی ہے، لیکن سیاست دانوں پر آدم خور کی طرح جھپٹنے والے خون خوار نیب نے کبھی کوئی چھان بین نہ کی۔ اب تک سامنے آنے والی تفصیل کے مطابق متحدہ عرب امارات کے 8 بینکوں میں اس کے تقریباً $30 لاکھ اور لگ بھگ 5 کروڑ درہم پڑے ہیں۔ کوئی حساب لگا لے کہ آج کے نرخ پر یہ رقم کتنے ارب روپے بنتی ہے۔ لندن میں نواز شریف سے منسوب ایون فیلڈ سے کہیں زیادہ مہنگے فلیٹ کے علاوہ پاکستان میں جائیدادوں کا وسیع سلسلہ کسی منی ٹریل کا متقاضی نہیں۔ کوئی قدغن نہیں کہ اسے چاہنے والے اس کے لیے دعا کریں، کل کرائیں، سوئم منائیں، ماتم کریں، ریفرنس آراستہ کریں، اس کی آخری آرام گاہ کو مقبرے میں بدل کر آستانہ عالیہ کے مجاور بن جائیں، لیکن مشرف کے گناہ عظیم کو آب زمزم کا غسل بھی نہیں دھو سکتا۔ اس نے مارشل لاء کے بعد اپنے پہلے خطاب کا آغاز قومی ترانے سے کیا۔ تقریباً 23.5 برس بعد اس کا تابوت قومی پرچم میں لپیٹ کر قبر میں اتار دیا گیا۔ قومی ترانے سے قومی پرچم تک کی یہ کہانی ہماری بے چہرگی کی بے ننگ و ناموس داستان ہے۔ پارلیمنٹ کے ایوان بالا نے اپنی عصمت دری کرنے والے شخص کے لیے دست دعا اٹھانے سے انکار کر دیا۔ میں نے آیات قرآنی سے مزین حال میں آویزہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کے لبوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ دیکھی۔ یہ صبح کاذب ہی سہی، لیکن آفتاب تازہ کی نوید بھی ہے۔ کوئی آمر کچھ بھی کر لے، اس کا اولین گناہ عظیم کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.